بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی وقت مقرر ہے، مگر درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بھی وقت معین نہیں ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، اس کی کوئی حد مقرر نہیں، نہ کوئی وقت مقرر ہے۔ جب چاہیں جتنا چاہیں دن میں پڑھیں یا رات میں پڑھیں، نماز سے پہلے پڑھیں یا نماز کے بعد، دعا سے پہلے یا دعا کے بعد۔ آپ یہ وظیفہ ہر گھڑی، ہر پل اور ہر وقت کر سکتے ہیں۔ آج کے اس دور میں ہر بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی پریشانی میں، دکھ میں، غم میں مبتلا ہے، مگر میرے نزدیک ان کا واحد علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، اس کا یہ پڑھا درود پاک اس کے دکھوں کے لیے بہترین تھراپی ہے۔ جب ہم مشکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے معراج میں، نماز میں، ہر دعا میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتے ہیں؟ یقین رکھیں اور درود پاک پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات، تمام تکالیف، تمام اذیتیں سب دور ہو جائیں گی، کیونکہ جہاں کوئی ہمدم، جہاں کوئی ساتھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم خوار ہیں، وہاں تمام جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، جو اپنے فریاد رساں، اپنے نام لیواؤں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ ہمارے ہر غم، ہر مصیبت، ہر ٹینشن کی تھراپی اور علاج نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جتنا زیادہ درود پاک پڑھتے جائیں گے، اتنا زیادہ فیض یاب ہوتے جائیں گے، اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوتے جائیں گے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کبھی بھی کسی تکلیف، رنج یا غم میں مبتلا نہیں رہنے دے گا، بلکہ اس کے ہر طرح کے رنج اور غم کو ختم فرما دے گا۔ تو میرے عزیزو، اپنے غموں کی بیسٹ تھراپی کے لیے درود پاک کو منتخب کریں، اور پھر دیکھیں آپ کے غموں، مصیبتوں اور ٹینشنوں کو کیسے ختم کرتی ہے۔ تو آئیے میرے ساتھ مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد۔